السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج درس قرآن اور خلاصہ قرآن کا 9واں سیشن ہے۔ آج کے سیشن میں 90 پارے کا ہم خلاصہ بیان کریں گے۔ 90 پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال ولو کنا کارہین۔ 8ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، مدین والوں کا۔ تو انہی کی داستان کو جاری رکھتے ہوئے 90 پارے کے شروع میں فرمایا کہ اے نبی، یہ جو قوم کے لوگ ہیں تکبر میں آ کر شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا کہ اے شعیب اور شعیب کے ماننے والوں، اگر تم واپس ہمارے دین میں لوٹ آئے تو تمہارے لیے نجات کا راستہ ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اگر لوٹ نہیں آئے تو پھر ہم تمہیں اپنی سرزمین میں رہنے نہیں دیں گے، تمہیں یہاں سے جلائے وطن کر دیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کسی قوم کی طرف رسول بھیجتے ہیں، نبی بھیجتے ہیں۔ جب وہ رسول اور نبی کی بات نہیں مانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ابتدائی طور پر اس قوم پر کیا کرتے ہیں؟ تنگی لاتے ہیں، رزق کی تنگی، مالی تنگی اور قحط سالی، مصائب، مشکلات، بیماریاں مسلط کرتے ہیں کہ شاید یہ اس طرح میری طرف آئیں۔ اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ ان پر کیا کرتے ہیں؟ مالی فراوانی لاتے ہیں، مال و دولت دے دیتے ہیں، آسائشیں لاتے ہیں، راحت ملتی ہے کہ شاید یہ مشکل کے بعد آسانی کو دیکھ کر مجھے یاد کریں۔ جب پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا قانون ہے، کبھی مشکل کبھی آسان، وہ نہیں مانتے ہیں اللہ کو، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر کیا کرتے ہیں؟ عذاب لے آتے ہیں۔ اس کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ اور آگے فرماتے ہیں: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون اور اس کے قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، بنی اسرائیل کی طرف اور قبطیوں کی طرف۔ تو وہاں پر یہاں سے لے کر کئی آیات تک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے کہ ان کے جو مکالمہ ہوا، انہوں نے جو دلائل مانگے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزات دیے تھے: فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ کہ ایک تو یہ کہ اپنی عصا اس کو پھینکتے اژدہا بن جاتا، پتھر پہ مارتے چشمے جاری ہو جاتے، سمندر پہ مارتے راستے بن جاتے، اور اسی طرح ہاتھ جو تھا وہ بغل میں ڈال کے نکالتے تو سورج کی طرح چمکدار ہوتا تھا۔ یہ معجزے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے جادوگروں کو لایا، جادوگروں کو اللہ نے شکست دے دی، پھر وہ جادوگر ایمان لائے، اور یہ ساری تفصیل یہاں پر اللہ نے بیان کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننے کی وجہ سے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف قسم کے عذابات آئے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، یہاں پر 5 عذاب کا ذکر ہے۔ ایک طوفان کا عذاب ہے، والجراد ٹڈی دل کا عذاب ہے، والقمل جوؤں کا عذاب ہے، والضفادع مینڈک کا عذاب، والدم خون کا عذاب۔ یہ سارے ان کے کھانوں میں نظر آتے تھے۔ جب بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، جب بھی وہ کسی فرعون اور اس کی قوم کسی عذاب میں مبتلا ہوتی تھی تو وہ آتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اے موسیٰ ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کر کہ اگر لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، کہ اگر یہ ہمارا عذاب ہم سے ہٹ جائے تو پھر تو ہم ضرور بھی ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور میں بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ جانے دوں گا۔ پھر جب عذاب ہٹ جاتا تھا فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل هم بالغوه اذا ينكثون، تو پھر وہ دوبارہ سرکشی میں چلا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ اس کی سزا میں غرق کر دیا بحر قلزم کے اندر۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر گئے، بحر قلزم کو پار کیا، پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر بھی آیا، تو وہ جو عصا کے ذریعے راستے بنے تھے فرعون کے لیے ہٹ گئے، وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، بنی اسرائیل بچ گئے۔ تو پھر اب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک دستور حیات چاہیے، ایک شریعت چاہیے تاکہ اس کے مطابق ہم زندگی گزار سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلہ، 40 دن کا چلہ کاٹو، کوہ طور میں تمہیں تورات ملے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے جا رہے تھے تو پیچھے قوم کے پاس ہارون علیہ السلام کو نگران بنایا کہ قوم کا خیال رکھنا، کہیں قوم بھٹک نہ جائے راستے سے، ان کے نگرانی کرنا ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اسی دوران سامری نام کے ایک جادوگر کے شکنجے میں آ کر، ان کی باتوں میں آ کر قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اسی کا ذکر ہے: ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین، کی دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوئے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے؟ ذلیل کریں گے، عذاب دیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ نبی علیہ السلام کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں، صفات بیان کر رہے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اللہ کے نبی رسول ہے، رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آئے، اور دوسری یہ کہ نبی علیہ السلام نبی ہے، اور تیسری یہ کہ اللہ کے نبی امی ہے، اور چوتھی صفت یہ کہ عندہم فی التوراۃ والانجیل، آپ کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی آپ کو ملے گا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔
اور آگے موسیٰ علیہ السلام کو بھی خطاب کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ، نبی علیہ السلام کے دور میں جو آپ کی قوم کے، آپ کی امت کے لوگ ہوں گے، ان کی نجات بھی اسی وقت ہوگی جب وہ نبی علیہ السلام کو مانیں گے، نبی پر ایمان لائیں گے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا سے اللہ اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں، پیغمبر آپ اعلان عام کر دیں کہ میں ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اقوام عالم کے لیے۔ میں پہلے انبیاء کی طرح کسی قوم، خطے، بستی اور ملک کے لیے خاص طور پر نبی نہیں بنایا گیا، بلکہ میں تمام انسان، تمام جنات، قیامت تک آنے والے سب کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور آگے وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا سے پھر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا کچھ تذکرہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ یہ عہد الستو کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں۔ عہد الستو کس کو کہتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، جنت سے زمین پر اتارا عرفات کے مقام پر، وہاں پر ایک وادی نعمان ہے، کہتے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا۔ وہ چونٹیوں کی شکل میں تھے۔ اللہ نے ان سے پوچھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میرے رب ہونے کے اقرار کرتے ہو؟ سب نے بلا، سب نے اقرار کیا کہ ہم آپ کے رب ہونے کے اقرار کرتے ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد پھر ہم بھول چکے ہیں بہت سے لوگ، اور بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ان کو وہ عہد الستو جو کیا تھا انہوں نے وہ زندگی میں بھی یاد تھا۔ یہ بھی ہے آگے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اسی طرح آگے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ یہ بلعم بن باورہ کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا جبارین قوم کے ساتھ جہاد کرنے کا۔ جب جبارین قوم کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے جو ایک فرد تھے بلعم بن باورہ، اس سے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کریں۔ تو اس نے کہا کہ وہ نبی ہیں، اس کے ساتھ فرشتے ہیں، میں بدعا نہیں کر سکتا ہوں۔ بہرصورت جب ان لوگوں نے دنیا کی دولت دے دی، مال و دولت دے دی تو دنیا کے دولت کی لالچ میں آ کر اس نے بدعا کی۔ تو جب وہ بدعا کر رہے تھے تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے بدعا کے الفاظ نکالنے تھے، وہ اس کی اپنی قوم جبارین کے لیے نکل گئے۔ اس طرح وہ قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی، اور بلعم بن باورہ کی زبان بھی لٹک کر سینے میں آ گئی، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ تو اسی کا تذکر اللہ نے اس کو کتے سے تشبیہ دی، فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ کتے کی طرح ہے یہ شخص، لہٰذا ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کتے کے اوپر بوجھ ہو پھر بھی ہانپتا ہے، نہ ہو پھر بھی ہانپتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی علم ہو پھر بھی ہانپے گا، علم نہ ہو پھر بھی ہانپے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے علم کا۔ اور اس کا ذکر فرمایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے۔ جو نبی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بھی علم غیب تھا، یہاں پر اس کی تردید ہو رہی وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، یہ علم غیب کی یہاں پر نفی ہو رہی ہے، اللہ کے سوا۔ اللہ جو بتانا چاہے اپنے نبی کو بتا دیتا ہے، اس کو انباء الغیب کہا جاتا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کو جو غیب کی باتیں پتہ چلتی ہے، تو جب اللہ نے اپنے نبی کو بتایا تو اس کو کہیں گے علم غیب نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے انباء الغیب۔ غیب کی خبر رب نے دی تو نبی کو پتہ چلا، تو بغیر رب کے بتائے نبی کو پتہ نہیں چل سکتا ہے، یہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ میں قرآن کے آداب بیان کیے کہ نماز کے اندر مقتدیوں کو امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے، خاموشی سے سننا ہے۔ دیکھیں وَإِذَا قُرِئَ، نماز دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جہری نماز، ایک سری نماز۔ جہری جیسے مغرب ہو گئی، اسی طرح فجر ہو گئی، عشاء ہو گئی، امام قرات کرتا ہے، اور دوسری سری جیسے ظہر اور عصر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب امام قرآن پڑھ رہا ہو۔ قرآن کے آداب میں سے یہ ہے کہ یعنی جہری نماز ہے، مغرب نماز پڑھا رہے، عشاء پڑھا رہے، فجر پڑھا رہے، قرآن پڑھ رہے، تم نے خاموشی سے کیا کرنا ہے؟ اس کو سننا ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سننا ہے، یعنی خاموش ہوں گے تو سنیں گے نا۔ اور دوسرا ہے کہ وَأَنصِتُوا، جب سری نماز پڑھا رہا ہے، فجر زور پڑھا رہا ہے یا عصر پڑھا رہا ہے، اس میں تو قرات نہیں ہے، امام خاموش ہے، امام آہستہ پڑھتا ہے، آواز نہیں آ رہی، تو پھر کیا کریں؟ وَأَنصِتُوا، پھر حکم ہے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، کچھ پڑھنا نہیں ہے پھر بھی۔ تو یہ حکم ہو گیا۔ سورۃ الانفال مدنی صورت ہے۔ انفال نفل کی جمع، نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، اس سے مراد مال غنیمت ہے جو میدان جنگ میں مسلمانوں کو جہاد کے بدلے میں ملتا ہے، اور اس کا تذکرہ ہے۔ اور غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کے درمیان جہاد و مال غنیمت کے تقسیم میں تھوڑا اختلاف ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے احکام نازل فرمایا کہ یہ مال غنیمت کے تقسیم یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حق ہے، وہی کریں گے۔ اور آگے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم سے
مومنوں کی صفات اللہ نے بیان کی ہے۔ پہلی صفت مومنوں کی یہ کہ وہ رب کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے اپنی ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ اور تیسری صفت ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اسباب اختیار کر کے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد رب پر توکل کیا جاتا ہے، اسباب کے بغیر اس کو تعطل کہتے ہیں۔ اسلام کے اندر تعطل کا کانسیپٹ نہیں ہے بلکہ توکل کا ہے۔ اور اسی طرح چوتھی صفت ہے الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، پانچویں صفت یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہاں سے اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کا تذکرہ فرما رہے ہیں مکمل تفصیل سے۔ اور غزوہ بدر کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ اصول بیان کر رہے ہیں میدان جنگ کے۔ میدان جنگ میں اگر یہ اصول اپنایا جائے تو کامیابی اللہ تعالیٰ مقدر میں کر دیتے ہیں۔ کیا کیا اصول ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ پہلا اصول یہ ہے، ایمان والوں کو اللہ کہہ رہے کہ جب تم کفار سے دو بدو لڑو، آمنے سامنے مقابلہ ہو جائے، کفار تم پر حملہ آور ہو کر آ رہے ہوں، چڑھ رہے ہوں، تو پھر آپ نے پیٹھ نہیں دکھانی ہے، لڑتے رہنا ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اللہ اور اس کے رسول کو کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ اطاعت کرنا ہے۔ جب ان کے احکامات تم سن رہے ہو تو تم نے نافرمانی سے کام نہیں لینا ہے۔ اور تیسرا اصول ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کا جواب دو، یعنی جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو قبول کرو، جس چیز کی طرف نبی بلا رہے ہیں اس کی طرف تم جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم نافرمانی کر کے بیٹھ جاؤ۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور اس کے انسان کے درمیان حائل آڑ بنا سکتے ہیں کہ ان کو دل کو پلٹ دے۔ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان دل ہے، جس طرف چاہے پلٹ دے، اس لیے نبی کی بات کو رد مت کرو۔ اور اسی طرح ایک اصول یہ بیان کیا چوتھا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ رسول اور اللہ کے ساتھ خیانت مت کرنا، بے وفائی مت کرنا، صحیح ہے، اور امانتوں کی پاسداری کرنا۔ اور اسی طرح ایک پانچواں اصول یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہیں بخش دیں گے اور تم پر خاص اپنا فضل فرمائیں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے میدان جنگ کے کچھ اصول بیان کر دیے۔ 5 اصول بیان کرنے کے بعد اس 8ویں پارے کے آخر میں کفار کے لیے بھی ایک ترغیب اور ترہیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ترغیب بھی دے رہے ہیں، ترہیب ڈرا بھی رہے ہیں۔ ترغیب جیسے قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اے پیغمبر آپ ان کافروں سے کہہ دیں کہ اگر یہ ایمان لے آتے ہیں، ابھی بھی باز آ جاتے ہیں کفر سے، سرکشی سے، تو پھر ان کے سابقہ جتنے بھی گناہ تھے سب معاف کر دیا میں نے۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، ترہیب بھی ہے، ڈرا بھی رہے ہیں کہ اگر یہ اسی روش پہ چلتے رہے تو پھر ہمارا قانون بھی چلتا رہے گا ان کے۔